بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسند معتبر امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے جتنے پیغمبروں کو خدا نے مبعوث فرمایا، ہر ایک کو اس کی امت کی زبان پر مبعوث فرمایا، اور مجھ کو ہر سیاہ و سرخ کی طرف زبان عربی ہی کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ دوسری حدیث معتبر میں امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ حق تعالیٰ نے کوئی کتاب اور وحی نہیں بھیجی مگر لغت عرب میں، مگر وہ پیغمبروں تک ان کی قوم کی زبان میں پہنچتی تھی، اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک زبان عربی میں ہی آتی تھی۔ بسند معتبر منقول ہے کہ ایک زندیق نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر تفسیر آیات قرآن کے متعلق چند سوالات کیے اور مسلمان ہوا۔ اس کا ایک سوال یہ تھا، جس کا ترجمہ یہ ہے: کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ خدا اس سے گفتگو کرے مگر وحی کے عنوان سے یا پس پردہ سے کوئی رسول یعنی فرشتہ بھیجتا ہے جو وحی کرتا ہے خدا کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا ہے کہ خدا نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی، جو کچھ کی، پھر فرمایا ہے کہ آدم علیہ السلام و حوا کو ان کے پروردگار نے ندا کی، اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام، تم ماں اپنی زوجہ کے جنت میں رہو۔ وہ زندیق سمجھتا تھا کہ یہ تمام آیتیں آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، آیت اول کے بارے میں تو نہ ہوا ہے نہ ہوگا کہ حق تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کلام کرے سوائے وحی کے، یا اس کے دل پر الہام کرتا ہے، یا خواب میں اس پر القاء فرماتا ہے، یا ایک آواز خلق فرما کر اس کے ذریعے سے ہم کلام ہوتا ہے، بغیر اس کے کہ بندہ اس کو دیکھے، جیسے کوئی شخص پس پردہ سے کسی سے بات کرتا ہے یا کسی فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس کے حکم سے وحی لاتا ہے۔ بتحقیق کے رسول آسمانی رسولوں میں سے ہوتے ہیں، یعنی ملائکہ جن پر خدا کی وحی ہوتی ہے، پس رسولان آسمان اور رسولان زمین کو وہ وحی پہنچاتے ہیں، اور کبھی رسولان زمین و حق تعالیٰ کے درمیان بلا واسطہ گفتگو ہوتی ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ وحی کہاں سے حاصل کرتے ہو؟ کہا اسرافیل سے۔ فرمایا اسرافیل علیہ السلام کہاں سے لیتے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ایک ملک روحانی سے جو ان سے بالا تر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اس ملک کو کہاں سے ملتی ہے؟ عرض کی خدا اس کے دل میں القاء فرماتا ہے، پس یہ وحی کلام خدا ہے، اور کلام خدا ایک طرح پر نہیں۔ بعض وہ ہیں کہ خدا نے پیغمبروں سے گفتگو کی ہے، اور بعض وہ ہیں جن کو ان کے دل میں خدا نے ڈالا ہے، اور بعض پیغمبران خدا خواب میں دیکھتے ہیں، اور بعض کلام بھیجی ہوئی وحی ہے جن کو لوگ تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو رسولان آسمان یعنی فرشتے رسولان زمین پر پہنچاتے ہیں۔ سائل نے عرض کی یا امیر المومنین علیہ السلام، خدا آپ کے اجر کو زیادہ کرے، آپ نے میرے دل کی گرہ کھول دی۔ بسند معتبر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسرافیل علیہ السلام کی تعریف کی کہ وہ حاجب پروردگاہ ہیں اور خدا کی بارگاہ میں سب سے مقرب ہیں، اور لوح جو یاقوت سرخ کا ہے ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان ہے۔ جب خداوند عالم بذریعہ وحی تکلم فرماتا ہے، پیشانی لوح پر نقش ہو جاتا ہے، وہ لوح پر نظر کرتے ہیں، جو کچھ اس جگہ پڑھتے ہیں ہم بیان کرتے ہیں، اور ہم اس کو آسمان و زمین تک پہنچاتے ہیں اور جاری کرتے ہیں۔ وہ خدا سے مخلوق میں سب سے زیادہ نزدیک ہیں۔ ان کے اور خدا کے درمیان نور کے 90 حجابات ہیں جو آنکھوں کو خیرہ کرتے ہیں، جن کا وصف بیان سے باہر ہے، اور میں اسرافیل علیہ السلام کے نزدیک خلق میں سب سے زیادہ مقرب ہوں۔ میرے اور ان کے درمیان 1000 سال کی راہ ہے۔
بسند معتبر منقول ہے کہ زرارے نے حضرت صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیوں کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوتا تھا جو کچھ ان پر خدا کی جانب سے نازل ہوتا تھا کہ یہ خدا ہی کی طرف سے ہے، شیطان کی طرف سے نہیں ہے۔ فرمایا جس وقت حق تعالیٰ بندے کو رسول بناتا ہے اس کو سکینہ و وقار عطا فرماتا ہے، اس لیے جو کچھ اس پر خدا کی جانب سے نازل ہوتا ہے اس طرح ظاہر ہوتا ہے جیسے کوئی چیز کوئی شخص اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ بسند معتبر منقول ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ پیغمبران خدا کس طرح جانتے ہیں کہ وہ پیغمبر ہیں؟ فرمایا کہ پردے ان کے دلوں سے اٹھے ہوتے ہیں، یعنی وہ صاحب یقین خلق کیے گئے ہیں، ان کو شک نہیں ہوتا۔